لیکن آپ سب اس کا ایک اور پہلو جو تھوڑا منفی بھی ہے معذرت کے ساتھ وہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے، یا تحقیق کے فقدان جیسے پہلے بات ہوئی، یا کم فہمی کی وجہ سے، کج فہمی کی وجہ سے اعتراض کی صورت میں ہو جاتا ہے کہ دین کے دو ماخذ ہیں، علماء نے تو یہی بتایا سمجھایا، ایک قرآن مجید ہے، دوسری حدیث پاک ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں یہ بحث تو کہیں بھی کسی کے ہاں بھی نہیں ملتی، نہ کی جاتی ہے کہ قرآن میں کچھ ضعیف ہے، کچھ صحیح ہے، کچھ موضوع ہے، کچھ غلط ہے، اس لیے کہ قرآن تو اول تاخر الحمد سے لے کر الناس تک حرف بحرف اللہ کی کتاب ہے، اس کا کلام ہے، اس کے شوشے سے لے کر حرف اور نقطوں تک میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن حدیث کے اندر یہ شبہ پیدا ہو جانا کہ بعض حدیثیں ضعیف بھی ہیں، بعض صحیح بھی ہیں، تو کیا یہ ایز ہول حدیث کے ذخیرے پر ہمارے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچا دیتا، یا یہ کہ اس کی ثقافت کو گرا نہیں دیتا؟ تو یعنی اس کو آپ پھر کس طرح دیکھیں گے؟ یعنی ضعیف حدیثوں کا پایا جانا پھر کہیں صحیح حدیثوں کے بارے میں شبہ کا دروازہ تو نہیں کھول دے گا؟ یہ بہت اچھا سوال اٹھایا آپ نے، لیکن بات یہ ہے جہاں تک جھوٹ ملانے کا تعلق ہے وہ تو ملانے والوں نے قرآن میں بھی ملا دیا۔ آپ کو نیٹ پر مل سکتا ہے الفرقان نامی پوری کتاب جی یہودیوں نے مسلمانوں کو، لیکن الحمدللہ اس سے کوئی گمراہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح نیٹ پر ہم سرچ کرتے ہوئے یہ بھی ہمارے سامنے آیا کہ بعض گروہوں کی طرف سے ہمارے اسلاف میں سے بعض شخصیات کی مدح اور ستائش میں کچھ عربی زبان میں کلمات گھڑے گئے اور انہیں قرآن مجید کی صورت میں پیش کیا گیا کہ یہ قرآن مجید کی صورت ہے۔ ہاں تو یعنی یہ سارا تو اس کا جو گھڑا ہوا جو قرآن ہے، جو قرآن کے نام پر جو کچھ انہوں نے پیش کیا، وہ قرآن کی ثقافت میں اتھینٹسٹی جسے آپ کہتے ہیں اس میں وہ نقص نہیں ڈالتا، بلکہ ہمارا یقین اس پر اور بڑھ جاتا ہے، اس پر ہمارا یقین اور بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ کسی چیز کے نام سے جعل سازی ہونا یہ در حقیقت اس کی قدر و قیمت کو اجاگر کرتا ہے، اور بتاتا ہے کہ اصل کچھ ہے، بھی اگر یعنی سب کچھ جعل نہیں ہے۔ اگر روپے کی یا ڈالر کی اصل قیمت ہی نہ تو کون چھاپے گا اس کو؟ صحیح بات۔ تو جعلی کرنسی کا ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اصل کرنسی کی کوئی وقت ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ قرآن تو سارے کا سارا وہ تو والحمدللہ مطلب بین الدفتین جسے کہتے ہیں، وہ سارے کا سارا یعنی اہل اسلام میں والحمدللہ کوئی کبھی شک نہیں ہوا، شبہ نہیں ہوا۔ لیکن یہاں ایک اور بات کہ قرآن حکیم میں ہے کہ ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ، کہ یہ کوئی اسی امت میں نہیں ہوا، پہلی امتوں میں بھی یہ ہوا کہ جب رسول نے تلاوت کی، احکام شریعت سنائے، تو شیطان نے اس میں کچھ نہ کچھ ملانے کی کوشش کی۔ تو اس کے آگے ہے فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانِ، تو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے اس کو جو شیطان آمیزش کرتا ہے، اور وَيُحْكِمُ آیاتہ، تو اس میں اہل ایمان کا یقین بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جیسے چاہے آزماتا ہے۔ تو ایک طرف قرآن پر ایمان لانے سے ہم پر یعنی ہمیں آزمایا کہ اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں، اسی طرح ہماری آزمائش ہے کہ ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ حکمت اور اس وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں یا نہیں۔ اور جو اہل ایمان ہیں ان کا تو یقین بڑھتا جاتا ہے، یہ ہم سورہ حج کی آیات کا انشاءاللہ کسی آئندہ مجلس میں مکمل اس کی تفسیر کریں گے بإذن اللہ تعالی۔ تو حدیث کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے کہ اس کے ذخیرے کو ہم 3 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں کبھی شک ہوا ہی نہیں، وہ قرآن کی طرح ہے، انما الاعمال بالنیات، کبھی کسی نے شک کا اظہار نہیں کیا۔ متواتر احادیث، کبھی جو ان کا انکار کرتا ہے، مسلمانوں کا اتفاق ہے، اجماع ہے
کہ جو متواتر حدیث کا انکار کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن کا انکار کرتا ہے. قرآن کا انکار کرتا ہے. اور یہ بھی مستقل بحث انشاءاللہ آگے بھی آ سکتا ہے، یہ دوبارہ ہم تفصیل سے بات کریں گے. یہ کہنا کہ متواتر احادیث وجود میں نہیں ہے، یہ تو یعنی نصف النہار میں سورج کا انکار کرنا ہے. جی بلکہ ہمارے حافظ محمد صاحب رحمہ اللہ جی وہ تو کہا کرتے تھے، اور لکھا بھی ہے انہوں نے دوام الحدیث میں، کہ بعض احادیث کا تواتر قرآن سے بڑھ کر ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے، قرآن کے حافظ کتنے ہیں لیکن نماز کے کیا نماز کے حافظ آپ گن سکتے ہیں؟ جی ہر شہر میں قرآن کے حافظ تو ہم گن سکتے ہیں، لیکن کیا نماز کے حافظ گن سکتے ہیں؟ معنوی تواتر جو ہے، یہ معنوی بھی اور لفظی بھی. اذان کا تواتر، تلبیہ کا تواتر، لبیک اللہم لبیک، اس کے تواتر کو یعنی جو آیت الدین ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، یہ تو بڑے بڑے حافظوں کو نہیں آتی جی، لیکن تلبیہ ہر حاجی ہر حاجن کو آتا ہے جی، عربی عجمی کو آتا ہے، جن کو اور کچھ نہیں آتا ان کو بھی آتا ہے. تو اسی طرح یعنی والحمدللہ ایک تو حدیث کی وہ قسم ہے جس کے بارے میں کبھی اختلاف ہوا ہی نہیں، ساری امت مانتی ہے کہ یہ حدیث ہے. بہتر. ایک وہ ہے کہ جس کے بارے میں کبھی شک ہوا ہی نہیں، وہ سبھی مانتے ہیں کہ یہ موضوع ہے. اب درمیان میں تھوڑا سا ذخیرہ رہ جاتا ہے، اسے کہہ لیں کہ وہ پینڈنگ ہے جی، اور اس میں وہ ہے وہ ذخیرہ جس کے بارے میں حافظ ابن صلاح نے کہا کہ جب ہم صحیح کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے، اور جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ناقابل اعتبار ہے یا غیر ثقہ ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی سند غیر ثقہ ہے جی. اگر کوئی اسے صحیح کہتا ہے تو ہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ یقینی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہو سکتا ہے وہ ضعیف ہو. اور اگر کوئی اسے ضعیف کہہ سکتا ہے، کہہ رہا ہے اس مختلف فی حصے میں، تو میں بھی کہ وہ حدیث صحیح ہو. تو ہماری بات اس سند کے بارے میں ہوتی ہے، وہ سند کے بارے میں ہوتی تو اس طرح گویا کہ یہ ہمیں یہ کیٹیگرائز کرنے سے یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ جو حدیثیں تو موضوع ہیں بالکل متفقہ طور پہ، وہ تو قابل اعتنا ہے ہی نہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کے وجود اور سے ان کا بیان کرنا حرام ہے بیان کے بغیر، بتائے بغیر کہ یہ موضوع ہے. ہاں جہاں کوئی ذکر کرے گا ساتھ بتائے گا کہ یہ موضوع ہے، وگرنہ ان کا ذکر کرنا بھی حرام ہے، ان کو حدیث کہنا حرام ہے جب تک یہ نہ کہے کہ یہ موضوع حدیث ہے. حافظ صاحب، پروگرام کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو ہم آپ کی تشریف آوری پر اور سوالات کے تشفی بخش جواب دینے پر اور مدلل گفتگو پر کرنے پر بے حد ممنون ہیں. انشاءاللہ آپ سے استفادے کا یہ جو موقع ہے یہ انشاءاللہ دوبارہ بھی ملتا رہے گا، ہماری ان نشستوں میں اس پر مزید گفتگو ہوتی رہے گی. ناظرین محترم، آج تعارف حدیث کی اس نشست میں ہم نے حدیث کی لغوی اور اصطلاحی تشریحات کو سمجھا، اور ہم نے حدیث کی مختلف اقسام پہ غور کیا، اس کے بارے میں اس کی حقیقتوں کو جانا، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ بات بھی سمجھی کہ جب بھی کوئی حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جائے گی تو اس کے بارے میں ضروری ہوگا، ذمہ داری کا یہ تقاضا ہوگا کہ جان لیا جائے، تحقیق کر لی جائے، چھان پھٹک کر لی جائے کہ کیا یہ بات نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی ہے یا صرف زبان زد عام ہے اور صرف ایک دعویٰ کر دیا گیا ہے. جب تک یہ تسلی نہیں کر لی جاتی، تحقیق نہیں کر لی جاتی آخری حد تک کہ یہ بات رسول اللہ علیہ السلام نے فرمائی ہے، اسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب کرنا ظاہر ہے ایک بہت بڑا ظلم ہوگا. اور اس کے ساتھ ہم نے آخر میں حافظ صاحب سے یہ بات بھی بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھ لی ہے کہ ضعیف حدیثوں کا پایا جانا یا موضوع حدیثوں کا پایا جانا یا قابل اعتراض حدیثوں کا ذخیرہ احادیث میں موجود ہونا صحیح اور مستند حدیثوں کو کسی طور پر گہنانے کا ذریعہ نہیں بن سکتا ہے. صحیح حدیثیں اپنی جگہ اپنی شان کے ساتھ موجود ہیں، ان کے پیچھے دلائل ہیں، ان کے پیچھے محدثین کی کاوشیں ہیں
کئی معقول اصول ہیں جن کے بنیاد پر ہم نے حدیثوں کو صحیح قرار دیا، تاریخ کا ایک تسلسل ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ جن حدیثوں پر یہ بحث ہے کہ ان میں صحت اور ضعف کا مسئلہ ابھی فیصلہ ہونے کے درمیانی مراحل میں ہے، وہ بہت کم حدیثیں ہیں جیسے حافظ صاحب نے بتا دیا، اکثر حدیثیں اتفاقی ہیں، اور 99.9 حدیثیں وہ ہیں جن پر محدثین فیصلہ کر چکے ہیں، قرون اولیٰ میں، دور تدوین میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے صحیح فرامین کون سے ہیں، اور جو لوگوں نے اپنی باتوں کو رسول اللہ علیہ السلام کا لبادہ پہنانے کی کوشش کی ہے وہ غلط ہیں، یہ سب چیزیں واضح ہو چکی ہیں۔ تو بہرحال حدیث کی یہ شان، یہ رتبہ اور مقام، اس کا تشریعی اور قانونی حیثیت، اس کی لیگیلٹی، اس کی اوتھینٹسٹی، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہمارے اس حدیث و سنت کے پروگرام کی آئندہ کی نشستوں میں انشاءاللہ موضوع بحث ہوتے رہیں گے، مختلف ارباب علم و دانش ہمیں جوائن کرتے رہیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت ہے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔